مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا ہوں، مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے، اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے سلسلے میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ میں جو ہم سنیں گے قرآن سے روحانی علاج، اور جس آیت کے بارے میں آج سنیں گے اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت کریمہ۔ پہلے تو اس کی فضیلت آپ سنیے ناظرین۔ دیکھیں، کئی ناظرین اس طرح کے ہوتے ہیں، میسیجز بھی کافی آتے ہیں، کالز بھی اس طرح کی آتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو پا رہے، ایسی ذاتی پریشانیاں کچھ اس طرح کی سامنے آ جاتی ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہوتا، بظاہر حل کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس طرح کے معاملات، اب چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں، کاروباری مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں، بیماری کے مسائل ہوں، یا اللہ نہ کرے کسی کے جائیداد پر، کسی کی پراپرٹی پر، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہو، یا اپنا جائز حق وصول کرنا چاہتے ہیں۔ الغرض جملہ مسائل کے حل کے لیے آیت کریمہ کا ورد یہ بہترین عمل ہے۔ اسی طرح ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات گھر میں کوئی ایسا فرد بیمار پڑ جاتا ہے کہ صحت یاب نہیں ہو پا رہا ہوتا، کافی علاج بھی کروا رہے ہوتے ہیں لیکن ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا ہوتا، تو اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ بھی رکھنا چاہیے، یقین بھی کامل رکھنا چاہیے، آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا جلالی عمل ہے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی قرآن پاک کی آیت صحیح تلفظ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھی جائے گی، اس پر عمل کیا جائے گا، تو الحمدللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اللہ کی رحمت سے۔ گھبرائیں نہیں، خوش دلی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آیت کریمہ پڑھ لیجئے گا۔ آیت کریمہ کسے کہتے ہیں، وہ کون سی آیت ہے کہ جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، سنیے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ذوالنون، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے کہتے ہیں آیت کریمہ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لہٰذا جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی جائز مقصد کے لیے دعا مانگے، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ، اب ہمارا کوئی بھی جائز مقصد ہو، کوئی بھی جائز حاجات ہو، وہ دل میں لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ دعا بھی کریں۔ پہلے یہ آیت کریمہ پڑھ، اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن باوضو پڑھا جائے، صحیح تلفظ کے ساتھ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ، ذہن نصیب اللہ توفیق دے تو قبلہ رو بیٹھ کر آپ پڑھیں، اور قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھیں کہ قرآن پاک کو چھونے کا، دیکھنے کا، پڑھنے کا بھی الحمدللہ ثواب حاصل ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ پڑھیں، چند بار پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے جائز مقاصد کے حصول کے لیے۔ جس جائز مقصد کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ الکریم وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی
توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میں محمد ضیاء المصطفیٰ رولپنڈ سے عرض کر رہا ہوں، میرے گردوں میں مسئلہ ہے، روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کا ایک خاص وظیفہ ہے، وہ انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کو۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا کزن ہے، تقریباً 25 دن تھا لاپتہ ہے، گھر سے گیا ہے، پتہ نہیں کسی مجبوری میں گیا ہے، پتہ نہیں کیسے گیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہم کو، مگر ابھی تک وہ گھر پہ واپس نہیں آیا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ، اللہ کرے جلد وہ واپس گھر آ جائیں، اور جہاں بھی ہوں دعا کرتے ہیں اللہ پاک بس انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر کے ساتھ رکھے، عافیت اور سلامتی کے ساتھ انہیں رکھے انشاءاللہ الکریم۔ اس کا ایک خاص وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اور اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ الکریم وہ واپس آ جائیں گے، یا ان کی آپ کو کوئی اطلاع مل جائے گی۔ شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا پیٹ خراب رہتا ہے، میں دوائیاں پیتا ہوں، پھر میرا پیٹ صحیح ہو جاتا ہے اور پھر خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد لطیف بول رہے ہیں، میدے کا مسئلہ جی، کوئی روحانی علاج دسو۔ معدے کا مسئلہ ہے، صحیح، ابھی اس کا بھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ زنیرہ نام کی بچی حفظ کر رہی ہے، پڑھائی کے وقت طبیعت کافی ناساز ہوتی ہے، نام زنیرہ ہے، والدہ کا نام سلمہ ہے، برائے کرم استخارہ کر کے بتا دیں۔ جی ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں 5-6 مہینے سے بڑا پریشان ہوں، استخارہ کروانا تھا۔ ایک تو میری بیماری کا مسئلہ ہے، ایک گھر کا بھی مسئلہ ہے، کاروبار بھی بند ہے۔ گلزار احمد، والدہ کا نام شریفہ بیٹی۔ جی گلزار بھائی، اللہ پاک آپ کو برکتیں نصیب فرمائے، آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام شراز ہے، میری والدہ کا نام شمشاد بی بی ہے، اور ایک سسٹر ہے ہماری، اس کا نام ہے، اس کا بھی کروانا، میں بھی رشتوں کا مسئلہ ہے، اور ایک میرا بھائی ہے، اس کا نام جہانزیب ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے۔ صحیح ہے، رشتوں کے مسائل ہیں۔ ابھی تینوں کا استخارہ کر کے انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال چلائیے۔ میرا جو بھائی ہے محمد حسنین، اس کا کام نہیں ہے نا، شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، اور والدہ کا نام ہے نگت شین۔ صحیح ہے، کام بھی نہیں ہے، شادی کو 1 سال ہو چکا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، استخارہ کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میرے گھر اولاد نہیں ہے، میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے۔ محمد عثمان میرا نام ہے، والدہ کا نام شمع شاہین۔ جی عثمان بھائی، ابھی آپ کا بھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرتے ہیں، حصول اولاد کا وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں جدھر بھی کوئی کام کے لیے اپلائی کرتا ہوں وہ بندش آ جاتی ہے، مطلب تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ آپ میرا پلیز استخارہ کر کے مجھے بتائیں کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ میرا نام سکندر حیات ہے اور میری والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے۔ جی سکندر حیات بھائی، اللہ پاک آپ کے جائز کاموں میں رکاوٹوں کو دور فرمائیں۔ ابھی استخارہ بھی آپ کا کرتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین نے بھی استخاروں کے حوالے سے ماشاءاللہ کالز کی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز ہیں۔ ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کا، آپ کے استخارے کیے جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے ہر آفت و بلا، پریشانی اور وائرسز سے بچنے کا روحانی علاج۔ جی ہاں، اگر کوئی وائرس چل پڑا ہو، کوئی شخص اس وائرس میں مبتلا ہو گیا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہو، تو اس کے لیے روحانی علاج ہے۔ آپ نے روزانہ دن میں 1 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے، اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ روحانی علاج کیا ہے؟ یا مہیمنو، یا مہیمنو 29 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ ہر آفت و بلا، پریشانی اور وائرسز سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختلف قسم کے وائرس نکل آتے ہیں، مختلف قسم کے امراض نکل آتے ہیں۔ اب جیسے موسم تبدیل ہوگا تو گرمیاں جاتی ہیں تو سردیاں آتی ہیں، یہ بدلتے موسم میں موسم کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس میں بھی کئی بیماریاں نکل آتی ہیں، لوگ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی سے ہی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا، یا مہیمن 29 بار 29 ٹائمز یہ پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ہر قسم کے وائرس سے، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کے،
جوابات کا آپ کے استخاروں کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ استخاروں کے حوالے سے جن ناظرین نے کالز کی تھیں، پہلے تو کچھ روحانی علاج کے حوالے سے کالز آئی تھیں، روحانی علاج بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، گردوں کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ گردے کا مسئلہ ہے، شاید گردے خراب ہو چکے ہیں، یا گردے میں اگر کسی کی پتھری ہو تو 7 ٹائم 7 مرتبہ سورہ الم نشرح، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ الم نشرح، یہ 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم گردے کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ اچھا آپ کو بھی اور تمام ہی ناظرین کو ایک مشورہ میں دیتا چلوں کہ روحانی علاج کے وسطوں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک خاص تعویذ گردے کی جگہ پر باندھنے کا ہوتا ہے، وہ دیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ یہ تعویذ دیا جاتا ہے، تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی یہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے کزن کے حوالے سے کہا تھا کہ 25 دن ہو چکے ہیں وہ گھر سے لاپتہ ہیں، کسی کام سے گھر سے نکلے تھے لیکن ابھی تک کوئی اطلاع نہیں مل پا رہی۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک کام کیجئے گا، اس روحانی علاج پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد، عشاء کی نماز ادا کر لی آپ نے، نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ پڑھیں گے سورہ والضحیٰ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں۔ اچھا، سورہ والضحیٰ پڑھیں، جب مکمل ہو جائے 41 مرتبہ کی تعداد، تو اب جو آپ کا گھر ہے نا، تو گھر کے جو 4 کونے ہوتے ہیں، ان 4 کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان اور 2 کونوں میں آپ تکبیر کہیے، اقامت کہیے، صحیح ہے۔ اچھا، 2 کونوں میں اذان اور 2 کونوں میں اقامت کہنے کے بعد اب آپ کزن کی واپسی کے لیے گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے کزن واپس آ جائیں گے۔ اور اس وظیفے کی تاثیر یہ ہے کہ جو کوئی یہ وظیفہ کرے نا کسی کے لیے، کوئی شخص گم ہو چکا ہو، کوئی اغوا ہو چکا ہو، کوئی لاپتہ ہو چکا ہو، تو یہ وظیفہ کرے۔ سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ، مع بسم اللہ شریف۔ اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، یعنی ہر بار سورہ والضحیٰ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، تو یوں 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر 2 کونوں میں اذان دیجیے، 2 کونوں میں اقامت کہیے، تکبیر کہیے، اور وہ کزن کی واپسی کے لیے دعا کیجیے، بھائی کی واپسی کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم 1 ہفتے کے اندر اندر وہ واپس آ جائیں گے، یا ان کی کوئی اطلاع مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اور اس کے روحانی علاج کے وسطوں سے اب تعویذات بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، مدنی منع کی قول تھی کہ پیٹ بہت زیادہ خراب رہتا ہے، تو ایسی چیزوں سے بھی اجتناب کیجیے، بچنے کی کوشش کیجیے کہ جس سے پیٹ خراب ہوتا ہو، صحیح، ان سے بھی بچیں، پرہیز بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اس وظیفے پر عمل کیجیے گا۔ جب بھی آپ پانی پئیں تو 7 ٹائم 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں۔ اس کے بعد یہ ہمارے رفیق بھائی تھے، آپ نے کہا کہ معدے کا مسئلہ ہے، تو آپ کو بھی میں یہی عرض کروں گا کہ کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ کام کیجئے گا، احتیاط کیجئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آپ 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں، اور اس پر یہ قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ اچھا دیکھیں، اگر زردئی رنگ یا زعفران آپ کو میسر آ جائے، مل جائے آسانی کے ساتھ، تو اس سے لکھ لیں، نہیں تو کسی بھی عام پوائنٹر سے، کسی بھی مارکر سے آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ 3 پلیٹیں لکھ لیں، 1 پلیٹ صبح نہار منہ، 1 دوپہر کے وقت، اور 1 رات کے وقت، رات کو سونے سے پہلے۔ ان تینوں اوقات میں ان پلیٹوں میں پانی ڈال کر آپ پئیں، انشاءاللہ الکریم معدہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ مسواک کا بھی ضرور استعمال کیجیے گا، جن کا معدہ خراب رہتا ہو یا معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو مسواک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ پیٹ کی بیماریاں، معدے کے امراض الحمدللہ عز و جل سب دور ہو جاتی ہیں۔ سنت کی نیت کے ساتھ مسواک کیجیے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ حفظ کر رہی ہے، آئے دن بچی کی طبیعت خراب رہتی ہے، پڑھائی میں بھی مسئلہ آ رہا ہے۔ زنیرہ نام آپ نے بچی کا بتایا تھا، تو زنیرہ کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، دیکھیں اچھا پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ان کو نظر بد بھی لگ جاتی ہے، پھر ایک دم یا تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا پہلے جیسی دلچسپی بچوں کے اندر نظر نہیں آتی، تو اب وقتاً فوقتاً نظر بھی آپ اتارتے رہا کریں بچوں کی۔ اچھا، بچے کی کیسے نظر اتاریں گے؟ آپ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچی کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچی کی پیشانی پر آپ دم کر دیں، تو نظر بھی اتر جائے گی اور طبیعت میں الحمدللہ عز و جل بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہمارے گلزار احمد بھائی تھے، آپ نے کال کی تھی کہ بتایا کہ 5-6 ماہ سے مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں، پریشانیاں کچھ اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ جو زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں،
بھائی صبر بھی کریں، اس کا حل نکالنے کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ اور دیکھیں آپ کا استخارہ بھی کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ فی الوقت جادو، عملیات، اثرات، بندش وغیرہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ وقتی طور پر آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ استغفار کی آپ کثرت کیجئے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو استغفار کی آپ کثرت کیجیے۔ اب استغفار کی کثرت دیکھیں، استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ آپ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ پڑھتے رہیں، یہ بھی استغفار ہے۔ اللہ پاک توفیق دے تو سید الاستغفار آپ پڑھیں۔ یہ سید الاستغفار اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے، مدنی پنصورہ میں بھی، شجرہ شریف میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ سید الاستغفار آپ کو مل جائے گا، تو یہ آپ پڑھیں۔ تو جو آپ کو آسانی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ سکتے ہو آپ وہ پڑھیں، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، شیراز نام آپ نے بتایا تھا، پھر ہمشیرہ کا بھی نام آپ نے، مہوش بتایا، بھائی کا بھی نام بتایا، جہانزیب کے، ان کے ساتھ رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، قدرتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں، کوئی رشتوں میں بندش وغیرہ فی الوقت نہیں ہے۔ جس کے رشتے میں رکاوٹیں ہوں وہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ آپ بھی پڑھیں، آپ کے بھائی بھی پڑھیں، بہن بھی پڑھیں، نماز فجر کے بعد پڑھیں، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے بھائی کا نام بتایا تھا حسنین، کہ ان کا کام نہیں لگ پاتا۔ دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں۔ دیکھیں اگر کسی کا کام نہیں لگ پاتا ہو، رکاوٹیں آ جاتی ہوں، تو یہ درود پاک آپ نوٹ کر لیجئے، بھائی کو بھی بتائیں، وہ بھی یہ درود پاک پڑھیں۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ درود پاک پڑھے تو اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا، اس کے کام پورے ہوتے رہیں گے۔ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم یہ مال میں برکت رہے گی، مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود پاک مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے، مدنی پنصورہ کا باب ہے فیضان درود، اس میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، عثمان نام بتایا تھا کہ بے اولادی کا معاملہ ہے، تو دیکھیں جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کیا ہی جمعہ کے دن کیا جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ تو حصول اولاد کے جو خواہش مند ہیں، تو آپ بھی جنہوں نے کال کی اور دیگر ناظرین بھی جو بے اولاد ہیں، وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، ان کو بھی یہ وظیفہ کرنے کی بالکل یہ کیا جا سکتا ہے۔ 10 مرتبہ یا باری آپ پڑھ لیجئے گا۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، سکندر حیات نام آپ نے بتایا تھا کہ کاموں میں آپ کے بندشیں ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی فی الوقت بندش آپ کے استخارے میں اشارہ نہیں آ رہا بندش کا، وقتی طور پر یہ رکاوٹیں ہیں، وجوہات پر بھی غور کریں۔ دیکھیں کاموں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا، کبھی بعض اوقات خود اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بے توجہی کے معاملات ہو جاتے ہیں، سستی کا معاملہ ہو جاتا ہے، اس طرح کی یہ چیزیں بھی خود کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اگر خود کی کچھ اس طرح کی کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، تو ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اب جیسے ہوتا ہے نا، اب جیسے کام کاج، اب صبح کا وقت ہے، لوگ اٹھ رہے ہوں گے، ناشتہ کر رہے ہوں گے، اپنے آفس جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، اپنے ذریعہ معاش کے لیے گھر سے نکل رہے ہوں گے، تو یہ وظیفہ نوٹ کیجیے۔ آپ اپنے جب بھی گھر سے نکلیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ کر جائیں، یا اپنے کام کاج پر جب پہنچ جائیں، کام شروع کرنے لگیں، یا اپنے آفس آپ پہنچ جائیں تو یا دکان کھولنے لگیں، اس وقت یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو یہ پڑھ لیا کرے، تو وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ اب ہر شخص کی یہی منشا ہوتی ہے، یہی خواہش ہوتی ہے، یہی اس کی ایک مرضی ہوتی ہے نا کہ بھائی میرا تو سارے کام پورے ہو جائیں، میں بھی جو بھی اپنا کام شروع کروں وہ میرا کام پورا ہو جائے، پائے تکمیل تک پہنچے۔ تو آپ تھوڑا رک جائیں، چند
منٹ رک جائیں, آپ خشوع و خضوع کے ساتھ صرف 20 مرتبہ یا نافعو یا نافعو یا نافعو یا نافعو یا نافعو یہ پڑھ کر اپنے کام کاج کو شروع کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کے تمام جائز کام پورے ہوتے چلے جائیں گے. آئیے ناظرین, وقت ہوا ہے آپ کے کال شامل کرنے کا. کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. کال چلائیے گا. جی میرا بیٹا ہے 4.5 سال کا, اس کی داڑھ میں بہت درد رہتا ہے اکثر. صحیح ہے, داڑھ میں درد ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں جیسے فجر کی ہے یا دیگر نمازیں ہیں, میرے ساتھ نا جسم کے اوپر بہت وزن رہتا ہے اور پراپر طریقے سے میں پڑھنے لگ جاتا ہوں تو پھر میری بیوی کی بھی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے اور عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں, یعنی کہ رات کو ڈرونے خواب وغیرہ بھی آتے ہیں. میرا نام محمد شہزاد ہے اور میری والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی. جی شہزاد بھائی, بھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں. جو جملہ مسائل آپ نے بتایا اس کا حل بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. مستقل جو ہے نا وہ گھر کے اندر سے بیماری نہیں جا رہی, تو اس بارے میں استخارہ فرما دیجیے گا. میرا نام عمران اتاری ہے, میری والدہ کا نام ارشاد بیگم ہے. جی عمران بھائی ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کا بھی. جی نیکسٹ کال. تو محمد طاہر لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا برین ٹیومر کا آپریشن ہوا ہے, 1 ماہ ہو گیا, ان کا زخم نہیں ٹھیک ہو رہا اور وہاں زخم سے نا پانی بہتا ہے. براہ مہربانی فرما کر کوئی روحانی علاج عرض کر دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دے. ابھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. کسی کا نام مانور, والدہ کا نام پروین. کوئی نظر بد ہے یا کوئی بندش ہے یا کیا ہے, اولاد نہیں ہو رہی. صحیح ہے, ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. جی میرا نام محمد معین ہے, والدہ کا نام خالدہ بی بی ہے. رشتے کا مسئلہ ہے. جی نیکسٹ کال چلائیے. میں اپنے ماموں کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں, ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. میرے ماموں کا نام شہزاد امیر ہے اور ان کی والدہ کا نام رحمت خاتون ہے. برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں. جی ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں رشتے کے حوالے سے. وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میں نے استخارہ کروانا, اپنی زوجہ کرتی ہیں تو ان کا نام جو ہے ساجدہ اور ان کی جو ہے والدہ کا نام بشرا ہے. صحیح, ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں. وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. ڈر خوف انشاءاللہ الکریم یہ ختم ہو جائے گا, ہر طرح سے وہ بہادر رہیں گے. ناظرین استخارے اب انشاءاللہ الکریم آپ کے کیے جائیں گے. جب تک آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں مفتی قاسم صاحب کا. آئیے مدنی پھول سنتے ہیں. جی بڑے جاندار انداز میں توکل کا بیان ہے. سورۃ الفرقان میں ارشاد ہوتا ہے, فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اور بھروسہ کر اس زندہ ذات پر جسے موت نہیں آئے گی. اس اللہ پر بھروسہ کر جسے موت نہیں آئے گی. بندہ زندگی کے معاملات میں بہت سے لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہے. اسباب کی حد تک بہت ساری چیزوں کے ساتھ انسان کا تعلق واسطہ ہوتا ہے اور وہ شریعت کا حکم ہے کہ ان کو اختیار کرے, لیکن جو دل کا حقیقی اعتماد ہے وہ خدا کی ذات پہ ہونا چاہیے. اور یہ جو دنیا کے جن افراد کے اوپر بندہ بڑا مان رکھتا ہے, رب تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں ان کی طرف اشارہ بھی فرما دیا کہ ان کو تو موت آ جائے گی. ایک آدمی بڑا بھروسہ رکھتا ہے کہ جناب میرا فلاں رشتہ دار ہے, وہ بڑا پاور والا ہے, بڑی طاقت والا ہے, اقتدار والا ہے, میرے کام آ جائے گا. کوئی آدمی بھروسہ کرتا ہے فلاں افسر, فلاں وزیر, فلاں جو ہے وہ بڑے عہدے والا میرے سارے کام بنا دے گا. لیکن کب تک؟ کیا اس عہدے والے کو, کیا اس طاقت والے کو, کیا اس اقتدار والے کو موت نہیں آئے گی؟ جب اس کو موت آ گئی ختم ہو گیا معاملہ. اب وہ وزیر تھا یا بہت بڑا وزیر تھا یا سب سے بڑا وزیر تھا, وہ بادشاہ تھا یا وہ فوج کا سپہ سالار تھا یا وہ کچھ بھی تھا, کیا ہوا؟ موت آ گئی تو ختم. اب تو لوگ بھی اس کو لفٹ ہی کرائیں گے. لوگ بھی جو ہے وہ موسٹلی تو یہی ہوتا ہے کہ ادھر موت آئی لوگ اپنا تعلق ختم کر کے فارغ, بہت زیادہ ہوا تو کچھ عرصہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو رب فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا کے یہ جو ظاہری سہارے ہیں ان کو ظاہری حد تک تو بس اعتماد کیا جائے, لیکن اصل بھروسہ اور اصل توکل خدا کی ذات پہ ہونا چاہیے جس سے کبھی موت نہیں آنی. جو حی ہے, جو قیوم ہے, جو زندہ ہے, اوروں کو زندگی دینے والا, اوروں کو قائم رکھنے والا, جو کائنات کو بنانے والا, بدیع السماوات والارض,
آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا ہے، ہر شے کو بنانے والا، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، اس ذات پہ بھروسہ کرو۔ اسے کبھی موت نہیں آنی، نہ موت ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ رب کی طرف سے یوں نہیں ہے کہ بھئی دن کے وقت تو رابطہ کیا جائے، رات کے وقت رابطہ نہ کیا جائے۔ دنیاوی اعتبار سے تو یہی ہوتا ہے، انسان کا کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی سے تعلق ہے، وہ یہ کہے گا کہ بھئی جو میرے آرام کا وقت ہے اس وقت تو تنگ نہیں کرو مجھے، فلاں وقت میں سوتا ہوں، فلاں وقت میں کھاتا ہوں، اس وقت مجھے یہ کام ہوتا ہے، تو میری مصروفیت ہوتی ہے، تھوڑا سا ذرا میرے وقت کا خیال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ دن کے وقت رابطہ کیا جائے، رات کو رابطہ نہ کریں، یا رات کو رابطہ کیا جائے دن کے وقت رابطہ نہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ایسے عوارض سے، ایسے حوادث سے اور ایسی چیزوں سے پاک ہے کہ جو مخلوق کو پیش آتی ہیں، جو مخلوق کو عارض آتی ہیں۔ رب فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت خدا کو تھکاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں ہے، تھک نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ تھکاوٹ سے پاک ہے، وہ نیند اور اونگنے سے پاک ہے، وہ موت اور لا علمی سے پاک ہے، وہ عجز اور کمزوری سے پاک ہے، وہ ساری قدرتوں والا، سارے اختیارات والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، رب العالمین ہے۔ تو فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کر اس زندہ ہستی پر جسے موت نہیں آئے گی، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، جو ازلی ابدی ہے، جو واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ضروری اور جس کا نہ ہونا محال، ناممکن ہے، یہ اس کی ذات ہے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات، جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجیے گا۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ 4.5 سال بچے کی عمر ہے اور اس کی داڑھ میں تکلیف ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ دیکھیں ایک وظیفہ نوٹ کیجیے گا، سورہ قریش 21 مرتبہ آپ پڑھ لیں، پڑھ کر تھوڑا سا نمک لے لیں، اس نمک پہ آپ دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے نا، یہ آپ بچے کو کہیں کہ اپنے دانتوں پر یہ ملیں، دانتوں پر ملنے سے انشاءاللہ الکریم دانتوں کا درد، داڑھوں کا درد یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، شہزاد نام بتایا تھا کہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد جسم پر مجھے وزن سا محسوس ہوتا ہے، طبیعت میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، زوجہ کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جب بھی آپ نماز پڑھ کر فارغ ہو نا، تو آپ ہر نماز کے بعد سورۃ الحشر کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ 7 مرتبہ 7 ٹائم یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ آپ کو جو بھاری پن محسوس ہوتا ہے طبیعت میں، وزن محسوس ہوتا ہے، طبیعت الحمدللہ سمجھ آپ کی پرسکون رہے گی اور جسمانی درد سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ یہ ہمارے عمران بھائی تھے، آپ نے کہا کہ گھر میں مستقل بیماریاں ہیں، تو آپ کا استخارہ کیا گیا گھر کے افراد کا، تو بیماریوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کوئی بندش وغیرہ فی الوقت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام۔ گھر کے جو مختلف افراد بیمار ہیں وہ یہ وظیفہ پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، غربت و ناداری دور ہو جائے گی اور الحمدللہ سوجل گھر میں برکت رہے گی۔ یہ ہمارے طاہر بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ برین ٹیومر ہو چکا ہے، والدہ کو اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ دیکھیں اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1 مرتبہ سورہ مریم، یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر لیں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے والدہ کو پلانا ہے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اور جو والدہ کا زخم ہے نا، جو آپ نے کہا تھا کہ زخم ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائے گا۔ روحانی علاج کے بستوں سے آپ والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذات بھی
حاصل کیجیے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے مہنور، آپ نے نام بتایا تھا اور کہا تھا کہ ان کو دیکھیں نظر ہے کیا ہے، بندش ہے، تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ اگر یہ خود پڑھ سکتی ہوں تو سورۃ القلم کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، نظر اتر جائے گی۔ یہ ہمارے معین بھائی کی قول تھی، اور ایک اور اسلامی بھائی تھے ماموں کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، دونوں کا مسئلہ سیم ہی تھا کہ رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں دونوں کا استخارہ کیا گیا تو یہ قدرتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں، وقتی طور پر رکاوٹ کا اشارہ آ رہا ہے، کوشش اپنی جاری رکھیے گا۔ اچھا نیک صالح رشتے نصیب ہو جائیں، یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ آپ سورۃ التین والتین والزیتون یہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا، یعنی رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے ساجدہ نام بتایا تھا، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بہت زیادہ ڈرتی ہیں، ڈر خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں ڈر خوف ختم ہو جائے، ہر طرح سے بہادر رہیں، اس کے لیے تو اولاً تو باوضو بھی رہیں، اور جو کوئی روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظو یہ پڑھ لیا کرے تو وہ ہر طرح سے بہادر رہے گا، ڈر خوف اس کا سب ختم ہو جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ خود اعتمادی اپنے اندر پیدا ہو جائے، خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے آپ باوضو رہا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ بھائی جان میں استخارہ ہی کروانا چاہتا ہوں، کچھ کاروبار کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرا نام عابد حسین ہے اور میری والدہ کا نام عائشہ جی ہے، اور میری بیوی کا نام ریحانہ ہے، اس کی ماں کا نام ہے رئیسہ بیگم۔ ایک تو گھر میں لڑائی جھگڑا بہت رہتا ہے اور کاروبار بالکل ہی نہیں ہے، دونوں میں آپس میں لڑائی بہت رہتی ہے۔ صحیح، انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے ابھی وظیفہ بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ دبئی میں گئے ہوئے، کام وغیرہ نہیں لگ رہا، 3 مہینے ہو گئے۔ ان کا نام عبد الباسط ہے اور ان کی والدہ کا نام ساجدہ پرویز۔ عبد الباسط نام بتایا، صحیح، ابھی استخارہ کرتے ہیں ان کا انشاءاللہ الکریم۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا مسئلہ یہ ہے، میرا کام نہیں لگ رہا۔ میرا نام نعیم خان ہے، والدہ کا نام رضیہ بیوی۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ مبین احمد نام ہے، والدہ کا نام نسیم اختر ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، جو بھی کام کرتا ہے اس میں پریشانی آتی ہے، جو بھی کام کرتا ہے اس میں پریشانی ہے، بہت پریشان ہے، اس کا استخارہ کرا۔ میری نانی کا نام خالہ پروین ہے اور اس کی والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے۔ میری نانی کو شوگر بھی ہے اور کافی مسائل ہیں، تقریباً 3 ماہ سے کان درد کرتا ہے اور کان بہتا بھی ہے، استخارہ بھی فرمائے اور روحانی علاج بھی فرمائے۔ صحیح، استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ آئیے ناظرین آپ کو جب تک ایک مدنی بہار آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرا نام عبد الجبار ہے، میں ماڑی پور کبینہ سے۔ میری والدہ کو لیفٹ کڈنی میں کینسر تھا، جو کہ ہمارے علاقے کے اندر مسجد ہے جامع مسجد ابو بکر امینہ، یہاں پہ ہمارے دعوت اسلامی کا بستہ لگتا ہے۔ اس بستے سے میں نے الحمدللہ تعویذات عطاریہ لیے، الحمدللہ یہاں سے میری امی کو جو ہے وہ شفا بھی ملی ہے۔ میری تمام اسلامی بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کے بستے سے رابطہ کریں۔ جی بالکل رابطہ کر سکتے ہیں، دیگر ناظرین بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ استخارے الحمدللہ سوجل آپ کی کیے جا چکے ہیں، جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ عادل حسین بھائی، آپ نے اپنے مختلف کاروباری حوالے سے، گھریلو حوالے سے، آپس کے ذاتی اختلافات کے حوالے سے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، فی الوقت کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے، آپس کی ہی ذاتی اختلافات کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ ظاہری معاملات کو دیکھ لیں، وجوہات کیا ہے، کیا وجہ کیا ہے، ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ گھر میں الحمدللہ سوجل محبتیں قائم ہوں گی، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، گھر میں برکت رہے، رزق میں بھی برکت رہے۔ ایک کام کیجیے گا، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سب کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کو سلام کریں۔ اچھا، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ
व बरकातहू कहें, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ कीजिए और एक मरतबा सूरतुल इखलास आप पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ। हमारे बुजुर्गान दिन रहिमहुमुल्लाह मुबीन का ये मामूल रहा था कि वो दिन के इब्तिदा में ये अमल फरमाया करते थे। इसके दो फ़ायदे हैं, घर में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इत्तेफाक भी रहता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, और रिज़्क़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़ी में बरकत रहती है। अमल एक है, तासीर इसकी दो हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने अब्दुल बासित नाम बताया था कि ये दुबई गए हुए हैं, बैरून मुल्क गए हुए, काम नहीं लग पा रहा। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, कुदरती तौर पर रुकावटों का इशारा आ रहा है, कोशिश करें, इंशाअल्लाहुल करीम कामयाबी नसीब होगी। कोशिश ये कामयाबी की कुंजी है, चाबी है। देखिए, काम मिल जाए, काम लग जाए, इसके लिए आप ये उनको अब्दुल बासित भाई को वजीफ़ा बताइएगा कि औकात मकरूहा के अलावा 2 रकात नमाज नफल पढ़ें। 2 रकात नमाज नफल अदा करने के बाद 182 मरतबा या लतीफ़ अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ें, पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। जायज़ काम मिल जाए, जायज़ रोज़गार नसीब हो जाए तो दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम काम लग जाएगा। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, बेटे के हवाले से आपने कहा था कि 6 माह हो चुके हैं, जो भी काम करते हैं उसके बाद परेशानियां, जो काम करते हैं रुकावटें सामने आ जाती हैं, तो इनके साथ आजमाइशों का इशारा आ रहा है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, या कहारू 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाए, हर किस्म की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये मदनी मुन्नी की कौलती नानी के हवाले से आपने कहा था, खालिदा परवीन नाम बताया था कि शुगर भी है, काफ़ी टाइम से बीमार भी हैं, कान का भी मसला है, दर्द रहता है, तो देखिए इनका इस्तिखारा किया गया तो बीमारी का ही इशारा आ रहा है। देखिए, शुगर के हवाले से वजीफ़ा में अर्ज़ कर देता हूँ, सूरह बनी इसराइल की ये आयत मुबारका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये सूरह बनी इसराइल की आयत मुबारका है, पारा नंबर 15 आयत नंबर 80। ये सुबह शाम 3 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके आपने नानी को पिलाना है, या नानी आपकी खुद पढ़ लें, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। परहेज़, एहतियात ये भी साथ साथ ये चलता रहे। दूसरा जो मसला बताया था कान के दर्द का, कि कान ये तकलीफ़ है कान में, तो अगर किसी को कान में दर्द रहता हो, तकलीफ़ रहती हो, तो 21 मरतबा 21 टाइम्स या समीउ अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर कानों पर दम कर लें। अगर ख़ुद ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद हाथों पे दम करके अपने कानों पर फेर लें। किसी दूसरे से पढ़वा रहे हैं, कोई दूसरा पढ़कर आपकी नानी के कान पे दम कर दें, इंशाअल्लाहुल करीम कान का दर्द ख़त्म हो जाएगा। मैसेजेस भी चंद एक शामिल कर लेता हूँ। बहरहाल मैसेजेस तो बहुत है नाजरीन आपके। ये दिन ब दिन घर वाले कमज़ोर होते जा रहे हैं, डॉक्टर्स ने कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, तो सूरतुल बय्यिना कुरान पाक के 30वें पारे में पढ़कर पानी पे दम करके पिए, जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। मेरे मुँह पर छाइयाँ हैं, कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। तो देखें, बाद औक़ात होता है जिस चेहरे पर छाइयाँ वगैरह हो जाती हैं और इस तरह का मामला हो जाता है, तो हर नमाज के बाद 15 मरतबा या नूर पढ़कर हाथों पे दम करके आप चेहरे पर ये फेर लिया करें, चेहरा आपका हशाश बशाश हो जाएगा। अच्छा, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि सर जी मुझे नौकरी के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। तो आपने तस्बीह मलाइका पढ़ना है, तस्बीह मलाइका सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। नमाज़ फ़जर के बाद 100 मरतबा आप ये पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाहुल करीम नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, मेरी सास बीमार रहती हैं, कोई वजीफ़ा बता दें। 111 मरतबा या सलाम पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ, बीमारी दूर हो जाएगी। अच्छा, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि रक्षंदा नाम है और 2 साल होने वाले हैं, औलाद नहीं हो रही। जुमा का दिन हुसूल औलाद के लिए वजीफ़ा कीजिएगा 10 मरतबा या बारिऊ, जो कोई पढ़ लिया करे अल्लाह पाक उसे नेक बेटा अता करेगा। ये अच्छा, एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि हमारे बाबा का ट्रांसफ़र हो जाए, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। नईम नाम है, खैरपुर से मैसेज किया है। देखें, जो तबादला करवाना चाहते हैं या अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा नोट कीजिएगा। नमाज ज़ोहर के बाद सूरतुल लहब पढ़नी है, तब्बत यदा अबी लहबी व तब। इसके 3 तादाद हैं, 11 मरतबा, 21 मरतबा, 41 मरतबा, 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 41 टाइम्स। सही है, ये 3 तादाद हैं इनकी। अब तीनों में से कोई भी एक तादाद अपने लिए फ़िक्स कर लें। अगर खुशू व खुदू के साथ 21 मरतबा पढ़ सकते हैं तो 21 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ सकते हैं तो 11 मरतबा पढ़ें, 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ सकते हैं तो 41 मरतबा पढ़ें। फिर पढ़ें उसी तादाद के मुताबिक।
नमाज ज़ोहर के बाद 41 मरतबा, 21 मरतबा या 11 मरतबा आप सूरतुल लहब पढ़ें। पढ़कर आप अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए कि आफ़ियत के साथ, सलामती के साथ ट्रांसफ़र के असबाब बन जाएँ, तबादला हो जाए, तो इंशाअल्लाहुल करीम असबाब बनते चले जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। नाज़रीन, वक्त सिलसिले का इख्तिताम की जानिब अल्लाह पाक हमारी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या अरहमर राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंगदस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक साले आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक, जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेजेस की, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का, तकलीफ़ों का बताया, या अल्लाह पाक तुझे अस्माउल हुस्ना का सदका, इसमें आज़म का सदका, या अल्लाह पाक सबकी बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें, तकालीफ, दुख दर्द, गम रंज सब दूर फरमा दे। जो मुसलमान जादू, जिन्नात, अमलियात, असरात, सिहर, आसिफ, शरीर जिन्नात के शर में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक सब की हिफाजत फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर